السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوسی کلاسز. آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کلاس 10th اردو کی چیپٹر نمبر آج 3 پڑھانے والے ہیں. اور آج جو ہوگا آج اونلی سبجیکٹو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے, کل جو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی وہ آبجیکٹو کے بیس پہ تھی اور آج جو ہوگی وہ سبجیکٹو ہوگی کلاس یہ چیپٹر 3 کا ہی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارا کچھ یہ دیا گیا ہے ڈیفینیشن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. شامل نصاب یہ افسانہ کا عنوان فرار ہے, یعنی یہ ڈاکٹر سید محمد محسن کا جو ہے یہ پورا افسانہ ہے. ان کے بارے میں یہ جتنی بھی چیزیں دی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو یاد کر لیجئے گا کیونکہ اس سے سبجیکٹو کوشچن بنتا ہے. تو سب سے بلا ٹائم کو ضائع کیے ہوئے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. بس ایک ہی درخواست ہے آپ سے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں. سب سے پہلے ویڈیو میں ہم یہ سب سے پہلا کوشچن میں کہہ رہا ہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی. تو اس کا جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں ہوئی تھی. اتنا یاد رکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, دوسرا نمبر کوشچن میں کہہ رہا ہے ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش کو بتائیے. تو یہاں پر جواب میں کیا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن 10 جولائی 1910 عیسوی کو کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی مہتوپورن کوشچن ہے, اس کو آپ یاد کیجئے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر 3 میں کیا کہہ رہا ہے کہ زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے. ٹھیک ہے, کہہ رہا آپ کی جو کتاب میں ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ ہے اس کا نام کیا ہے. تو یہاں پر جواب دینا ہے آپ کو کہ زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ فرار ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہماری کتاب میں جو افسانہ ہے ڈاکٹر محمد محسن کا وہ کون سا ہے؟ فرار ہے. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 4 کی بات کریں تو کہہ رہا ہے ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے. تو جیسا کہ ہم کل آبجیکٹو میں پڑھے تھے کہ ڈاکٹر محمد محسن کے والد محترم کا نام سید محمد رشید ہے. کیا ہے؟ سید محمد رشید. اوکے, اب کوشچن نمبر 5 کی بات کریں, کیا رہا ہے ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے. یعنی ہر ٹیچر کو ایک نہ ایک کتاب پر ایک نہ ایک سبجیکٹ پر مہارت ہوتی ہے, یعنی وہ اس کا بیسٹ ٹیچر ہوتا ہے, اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے ڈاکٹر محمد محسن کی بات کر رہا ہے. تو ڈاکٹر محمد محسن جو ہے اس کے یہ جواب میں ڈاکٹر محمد محسن نفسیاتی موضوع پر بڑی مہارت رکھتے تھے. نفسیات کس کو بولتے ہیں؟ تو سائیکولوجی کے بولتے ہیں نفسیات. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 6 میں کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. یعنی ڈاکٹر محمد محسن کون سی یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے. تو جواب میں ہے ڈاکٹر محمد محسن پٹنہ یونیورسٹی میں نفسیات کے پروفیسر تھے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جس ٹاپک پر جون سے سبجیکٹ پر مہارت ہوگی وہی کے ٹیچر ہوں گے. تو یہ نفسیات کے ہی پروفیسر تھے اور کہاں تھے؟ تو پٹنہ یونیورسٹی میں تھے. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں. اب کوشچن نمبر 7 کو دیکھتے ہیں. کہہ رہا ہے ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال کب ہوا تھا. تو ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال 2002 عیسوی میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ تو 2002 عیسوی میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب کوشچن نمبر 8 کی بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر محمد محسن کون تھے. یعنی اس کا جواب ہے ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے. کون تھے؟ تو نفسیات کے پروفیسر تھے. کوشچن نمبر 9 کی بات کریں تو کیا کہہ رہا ہے وہ عارضی طور پر لیکچر کی حیثیت سے کہاں بحال ہوئے تھے. ڈاکٹر محمد محسن کچھ دن کے لیے کہاں کون سے کالج میں بحال ہوئے تھے. تو جواب میں ہے 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج میں عارضی طور پر لیکچر کی حیثیت سے کیا ہوئے تھے؟ بحال ہوئے تھے. یعنی لیکچر کی حیثیت سے وہاں پڑھانے کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے, اب کوشچن نمبر 10 کی بات کر رہا ہے وہ مستقل طور پر لیکچر کی حیثیت سے کہاں بحال ہوئے تھے. تو اس کا جواب ہے 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی میں مستقل طور پر لیکچر بحال ہوئے تھے. کیا ہوئے تھے؟ لیکچر بحال ہوئے تھے. کب؟ 1948 میں. یہ کنٹینیو یعنی اب وہیں پڑھائیں گے, اس کے علاوہ کہیں نہیں پڑھائیں گے, کنٹینیو کے لیے. ٹھیک ہے, اب 11 میں کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کو شعبہ نفسیات کا صدر کب منتخب کیا گیا تھا. یعنی ڈاکٹر محمد محسن کو سائیکولوجی کا صدر یعنی اس کا ذمہ دار کب بنایا گیا تھا. تو جواب میں ہے ڈاکٹر محمد محسن کو 1953 عیسوی میں شعبہ نفسیات کا صدر منتخب کر لیا گیا تھا, یعنی صدر بنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا نہیں اور اوپر چلتے ہیں اور اچھے سے کوشچن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشچن نمبر 12 میں ڈاکٹر محمد محسن نے کب اپنے آپ کو تدریسی خدمات سے علیحدہ کر لیا, یعنی ہٹا لیا. علیحدہ کا مطلب ہٹا لینا. تو جواب میں ہے ڈاکٹر محمد محسن یہ 1974 میں اپنے آپ کو تدریسی خدمات سے علیحدہ کر لیا تھا. 1974 عیسوی میں کیا کر لیا تھا؟ اپنے سے تدریسی جو خدمات تھے اس کو کیا کر لیتے؟ علیحدہ کر لیتے, نہیں وہاں سے ہٹ گئے تھے.
اب 13 میں کہہ رہے ہیں کہ محمود کے والدین کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو جواب ہے جب محمود 10 سال کا تھا تو اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا. والدین والد اور والدہ دونوں کو ملا کر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب 14 میں کیا کہہ رہا ہے کہ زیر نصاب افسانہ فرار میں محمود کا کردار کیسا ہے؟ تو جواب میں ہے زیر نصاب افسانہ فرار میں محمود کا کردار مرکزی کردار ہے. وہ ہاسٹل میں ایک مثالی طالب علم کی طرح زندگی گزارتا ہے. کون کس کی بات کر رہا ہے؟ تو یہاں پر محمود کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کوشچن نمبر 15 کی بات کریں تو محمود پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ تو جواب میں ہے محمود پڑھ لکھ کر ڈپٹی کلیکٹر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ تو ڈپٹی کلیکٹر بن جاتا ہے. یہ اوپر والے جو جتنے سوالات تھے وہ سب 2 نمبر کے تھے. کون والے تھے؟ 2 نمبر والے سوالات تھے. اب جو نیچے آنے والے ہیں یہ سب 5 نمبر والے سوالات ہیں. آپ چاہیں تو اس کے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اچھے سے اپنی تیاری کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 1 میں ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیں. تو جواب میں کیا کہہ رہا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے. ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے. وہ 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج میں عارضی طور پر لیکچر کی حیثیت سے بحال ہوئے تھے. پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی میں مستقل طور پر لیکچر بحال ہوئے. پھر 1953 میں انہیں شعبہ نفسیات کا صدر منتخب کر دیا گیا. 1974 میں انہوں نے اپنے آپ کو تدریسی خدمات سے علیحدہ کر لیا. مختصر یہ کہ ڈاکٹر محمد محسن نے اپنے لمبے عرصے تک پٹنہ یونیورسٹی میں نفسیات کا درس دیا. یعنی یہ 5 نمبر کے سوالات ہیں. آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا. آپ چاہیں تو اس کا بھی فوٹو اسکرین شاٹ لے لیجئے. میں ایک ایک کو یہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اب کوشچن نمبر 2 میں کہہ رہا ہے ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے. تو جواب میں ہے ڈاکٹر محمد محسن چونکہ نفسیات کے پروفیسر تھے اسی لیے تقریباً ان کی ساری کتابیں نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں. ان کی مشہور کتابیں درج ذیل ہیں. یعنی ان کی جو مشہور کتابیں ہیں ان کا نام یہاں پر بتایا گیا. پہلا نمبر میں کیا بولا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ جو ایک افسانوی مجموعہ ہے. افسانوی مجموعہ کا مطلب یہ کہانی کی کتاب ہے. دوسرا میں کہہ رہا ہے نفسیاتی زاوے جو ایک نفسیاتی مضامین کا مجموعہ. یعنی اس میں مضمون ایک ٹاپک پر بات کیا گیا ہے. نفسیاتی سائیکولوجی کے ٹاپک پر بات کیا گیا ہے. مضمون کا یہ کتاب ہے. تو 3 میں کہہ رہا ہے زخم کے پھول جو ایک شاعری مجموعہ ہے. یعنی ایک شاعر کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. ایک شاعر کی کتاب ہے. تو یہاں پر آپ کو دیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کوشچن نمبر نیچے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. نیچے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دوسری کتابیں بھی لکھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ دوسری کتاب بھی لکھی ہے. اب یہاں پر ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا نہیں اور اوپر چلتے ہیں تاکہ آپ کو ایک پورا یہ کوشچن مل جائے. یہاں پہ کہہ رہا ہے محمود کے کردار پر 5 جملے لکھنے کے لیے آپ کو بول رہا ہے محمود کون تھا، اس کے کردار پر آپ کو 5 جملے لکھنا ہے. تو جواب میں ہے زیر نصاب افسانہ فرار میں محمود کا کردار مرکزی کردار ہے. ابھی اس کی عمر 10 سال کی تھی کہ اس کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے. اس لیے اسے طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جتنی ہی زیادہ اسے ٹھوکریں لگتی ہے اتنی ہی زیادہ وہ مستقل مزاج بنتا چلا جاتا ہے. وہ ہاسٹل میں ایک مثالی طالب علم کی طرح زندگی گزارتا ہے اور پڑھ لکھ کر ڈپٹی کلیکٹر بن جاتا ہے اور پھر اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے. لیکن نفسیاتی مریض ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے میں ناکام رہتا ہے. یعنی ان کو جو شروع سے ہی پریشانیاں تھی نا، وہ کون سی پریشانی تھی؟ اس کو شروع والی جو پریشانی تھی اس کو یہ پریشانی تھی کہ اس کے ماں جو تھی وہ بہت زیادہ غصیلی تھی. یعنی اس کی ماں جو ہے بہت زیادہ غصہ کرنے والی تھی. وہ اپنے بچوں کو بھی غصہ دکھاتی تھی اور اپنے شوہر کے اوپر بھی غصہ دکھاتی تھی. تو یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جو بھی گرلس ہیں یہاں پر، اگر گرلس ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے آپ گھر میں اپنی زندگی گزاریں، چاہے اپنے سسرال جائیں یا کہیں بھی جائیں، تو آپ کو چلانا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ بچوں پہ سب سے زیادہ اثر ماں کا پڑتا ہے. اگر ماں اچھے سے آپ بچوں سے بات کرتی ہے، ان سے اچھے سے بات چیت کرتی ہے تو بچوں کے اندر تمیز آئے گا. اگر وہ بدتمیزیاں کرتی ہے، وہ چلاتی ہیں، تو پھر بچوں کے اندر ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ اپنی زندگی بڑی مشکل سے جیتے ہیں. تو میں کسی کو یہ الزام نہیں دے رہا، بس آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اور یہ بھی اسی وجہ سے ہی اسی کے اوپر لکھا گیا ہے کہ ایک گرلس کو، ایک لڑکی کو کیسے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.